ہمیں خون بہا میں تمہارے خاندان کی ایک عورت چاہیے یوسف زئی۔ جرگے میں سب لوگ حاکم خان کا فیصلہ سن کر بالکل خاموش ہوئے تھے۔ یوسف زئی اور اس کے بھتیجوں کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہیں سفید لباس میں بیزاری سے بیٹھے اس سرمئی بالوں والے پٹھان نے چونک کر اپنے باپ کو دیکھا تھا، جو نہ جانے کیا سوچ کر یہ سب کہہ رہے تھے۔ وہ ونی نہیں چاہتا تھا، وہ خون کے بدلے خون چاہتا تھا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا حاکم خان؟ میں اپنی کوئی بیٹی تمہیں دوں گا؟ پیسے لے کر معاملہ رفع دفع کرو۔ یوسف زئی کھڑے ہوتے چلائے تھے۔ ہمارا بیٹا مرا ہے، کوئی عام بات نہیں ہے، ہمیں خون بہا چاہیے، ورنہ اپنا بیٹا ڈھونڈ کر ہمارے حوالے کرو، اور اگر وہ نہیں سامنے آتا تو اپنا ایک بھتیجا ہمارے حوالے کرو، یہی اسے پھانسی پر لٹکا کر بدلہ پورا ہوگا۔ حاکم خان بھی اٹھ کر کھڑا ہوتے بولا تھا۔ ایک لمحے کے لیے یوسف زئی اور اس کے دونوں بھتیجے فرحان خان اور جہان زیب خان بھی چپ ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، ہمیں سوچنے کا وقت دو۔ کچھ دیر بعد یوسف زئی نے کہا تھا، ٹھیک ہے، تمہارے پاس صرف ایک دن کا وقت ہے۔ حاکم خان نے اسے سوچنے کا وقت دیا تھا اور پھر جرگہ ختم ہو گیا تھا۔ سب لوگ اٹھ کر جانے لگے تھے۔ یوسف زئی اور اس کے بھتیجے بھی چلے گئے تھے۔ واپس آئی، یہ کیا فیصلہ کیا ہے آپ نے؟ لڑکی کیوں مانگی آپ نے ہمیں؟ وہ خبیث چاہیے، میں اپنی ہاتھوں سے اسے سولی پر لٹکاؤں گا۔ سلطان خان سب کے جہتی غصے سے بولا تھا۔ صبر رکھو بیٹا، صبر، وہ بھاگ کر نہ جانے کہاں چھپ گیا ہے، ہمارے آدمی اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب یہ فیصلہ اس لیے کیا، جب ان کی لڑکی یہاں بنی ہو کر آئے گی تو وہ سب تسلی سے بیٹھ جائیں گے، اور پھر شاید وہ بھگوڑا بھی واپس آ جائے، تب ہم اپنا انتقام لیں گے۔ حاکم خان نے کہا، اسے اپنا سارا منصوبہ سمجھایا تھا تو سلطان کو بھی کافی حد تک سکون ملا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا، ہاتھ کمر پر باندھے۔ وہ دیکھ تو باہر، لیکن اس کے دماغ میں مختلف سوچیں چل رہی تھیں۔ اسے بدلہ لینا تھا، اپنے بھائی کا بدلہ، اور اس دن تک اسے سکون نہیں ملنا تھا جب تک وہ بدلہ نہ لے لیتا۔ باہر دیکھتے وہ گہری سوچ میں تھا۔ چچا سائیں، اب کیا کرنا ہے؟ فرحان خان نے یوسف خان سے پوچھا تھا، جو صوفے پر کسی گہری سوچ میں بیٹھے تھے۔ فرحان کی مخاطب کرنے پر بھی کچھ نہیں بولے تھے۔ وہ سب اس وقت اپنی حویلی میں موجود تھے۔ آ گیا آپ سب، کیا فیصلہ ہوا؟ یوسف زئی کی بیوی حالہ خان نے ان کے پاس آتے پریشانی سے پوچھا تھا۔ پچھلے 2 مہینوں سے ان کا بیٹا گھر سے غائب تھا۔ دشمن کی طرف سے مسلسل دھمکیاں آ رہی تھی، اور جب وہ نہیں ملا تو آج جرگہ رکھا گیا تھا تاکہ کوئی فیصلہ ہو سکے، اور سب جانتے تھے اب وہ بھاگ نہیں سکتے تھے، فیصلہ ہو کر رہنا تھا۔ اسی لیے حالہ خان کا دل صبح سے بے چین تھا، وہ مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی۔ بے شک ان کا بیٹا قاتل تھا، لیکن وہ اپنے بیٹے کو مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، کیا فیصلہ ہوا ہے؟ انہوں نے یوسف خان کا بازو ہلایا تھا۔ ان کی بیٹی بھی وہاں آئی تھی، لیکن نوین خان صدا کی لاپرواہ ابھی بھی جھولے پر بیٹھی اپنی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کیا فیصلہ ہوا ہوگا۔ وہ تو پہلے ہی ہاشم خان سے تنگ تھی، جو آتے جاتے ہر وقت اسے تنگ کرتا رہتا تھا۔ وہ تو خوش تھی کہ اس سے جان چھوٹی، لیکن کاش وہ یہ جانتی ابھی تو اس کا اصل امتحان شروع ہونا تھا۔ وہ لوگ خون بہا میں ہمارے خاندان کی ایک لڑکی مانگ رہے ہیں۔ یوسف خان کی بات پر ان کی تینوں بیٹیوں نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ نہیں یوسف زئی، میں اپنی معصوم بیٹی کو خون بہا میں نہیں دے سکتی، حالہ خان نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ ان کی بیٹی جو ابھی صرف 15 سال کی تھی، وہ سہمی ہوئی نظروں سے سب کو دیکھتے باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چاچو سائیں، ہمیں کوئی حل نکالنا ہوگا جلدی، ورنہ ہم دونوں کی جان خطرے میں ہے۔ فرحان نے انہیں احساس دلایا تھا۔ ہم ایسا کرتے ہیں، انہوں نے کچھ دیر ٹھہر کر فرحان اور جہان زیب کی طرف دیکھا تھا، ہم نوین کو خون بہا میں پیش کر دیتے ہیں۔ انہوں نے بمشکل اپنی بات مکمل کی تھی۔ چاچو سائیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جہان زیب خان نے حیرت سے پوچھا تھا۔ نوین جو کب سے ان کی باتیں سن رہی تھی، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، اب نام سنتے اور یوسف زئی کی پوری بات سننے کے بعد اس کے ہاتھوں سے کتاب نیچے گری تھی۔ دیکھو، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، ملالہ ابھی چھوٹی ہے، وہ ان سب کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، لیکن نوین اس سے بڑی ہے۔ یوسف زئی نے جیسے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ چاچو، میری بہن بھی کوئی بہت بڑی نہیں ہے، وہ بھی ابھی صرف 17 سال کی ہے۔ فرحان کو غصہ آیا تھا۔ میری بات تحمل سے سنو فرحان، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو وہ تم دونوں میں سے کسی کو مار دیں گے، جو کہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اگر ہم نوین کو خون بہا میں دیتے تو ہمیں یہ حوصلہ تو ہوگا وہ زندہ ہے۔ انہوں نے ان دونوں کو نیا راستہ دکھایا تھا۔ نوین یہ دھڑکنیں رکنے لگی تھی، لیکن اسے امید تھی اس کے بھائی اسے کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ اور باپا کو کیا کہیں گے؟ فرحان خان کی یہ بات سنتے نوین کا سارا مان جیسے ایک ہی لمحے میں کرچی کرچی ہوا تھا۔
ہم اسے نہیں بتائیں گے، ابھی نہیں، جب وہ واپس آئے گا تب تحمل سے اسے سمجھائیں گے۔ یوسف زئی ان دونوں کو ہر طرح سے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم نوین کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جہان زیب نے ان کی بات مان لی تھی۔ نوین جہاں تھی وہیں ساکت بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر دیا گیا تھا ایک ہی لمحے میں۔ حالہ خان کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ پھیلی تھی۔ آخر ان کی دونوں اولادیں جو بچ گئی تھیں، ایک قتل کر کے بھاگ گیا اور دوسری اپنی معصومیت کی وجہ سے بچ گئے۔ ان کے رگ و پے میں سکون اترا تھا۔ جاؤ نوین کو بتاؤ جا کر، اور کل نہیں آج ہی ہم اسے ان کے حوالے کر دیں گے۔ یوسف زئی نے کھڑے ہوتے فیصلہ سنایا تھا۔ لیکن چاچو زئی، جہان زیب کچھ کہنا چاہا تھا لیکن یوسف زئی نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا۔ جتنی جلدی یہ فیصلہ ہو جائے بہتر ہے، تم اسے تیار کرو، میں یہ فیصلہ حاکم خان کو پہنچاتا ہوں۔ وہ اپنا فیصلہ سناتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ جہان زیب اور فرحان خان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا، جیسے سوچ رہے ہو کیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے جو ان دونوں نے خود غرضی کی انتہا پر جا کر کیا تھا۔ پھر جہان زیب اٹھ کر باہر کی طرف بڑھا تھا تو باہر نکلتے ہی کام میں وہ ساکت بیٹھی تھی۔ زنان خانے کی کھڑکی اس طرف ہی کھلتی تھی، وہ سمجھ چکا تھا وہ سب سن چکے۔ نوی، جہان زیب نے قریب آتے سے پکارنا چاہا تھا لیکن وہ لفظ اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے چلائی تھی۔ کیا میں اتنی بھاری ہو گئی ہوں آپ پر بھائی؟ ابھی تو میرے بابا زندہ ہے اور آپ سب یہ کر رہے ہیں، اگر اللہ نہ کرے انہیں کچھ ہو گیا آپ تو مجھے بیچ کھائیں گے۔ وہ بے یقین کی کیفیت میں روتے ہوئے بول رہی تھی۔ نوین دیکھو، ہم مجبور ہیں، اگر یہ فیصلہ نہیں کروں گا تو وہ آپ کو مار دیں گے۔ اتنا ڈر لگتا ہے آپ کو موت سے، لیکن اس خدا سے ڈر نہیں لگتا۔ اس نے دوبارہ اس کی بات کاٹی تھی۔ نوین، کیا بچپنا ہے یہ؟ کیا تم اپنے بھائی کے لیے بس اتنا نہیں کر سکتی؟ اس کی چچی قریب آتے غصے سے بولی تھی۔ وہ نوین کی آخری باتیں سن چکی تھی۔ نوین کچھ بھی بولے بنا بس چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ جاؤ تم جہان زیب، میں اسے سنبھال لوں گی، انہوں نے نرمی سے کہتے جہان زیب کو وہاں سے بھیجا تھا۔ وہ ایک نظر اپنی بہن پر ڈالتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ حالہ خانم غصے سے نوین کے قریب آئی تھی۔ یہ کیا تماشا لگایا تم نے؟ ہاں، اپنے بھائیوں کے لیے اتنا نہیں کر سکتی تم؟ وہ اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ سب آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے، انہوں نے گناہ کیا تو سزا مجھے کیوں ملے؟ اور دوسری بات، اگر بات واقعی میرے بھائیوں کی ہوتی تو میں تب بھی ان کے حصے کی سزا کبھی نہ بھگتتی۔ وہ اپنے مسلسل بہتے آنسوں کو بار بار صاف کرتے بولی تھی۔ لڑکی، تم چپ چاپ اٹھو یاسر، تمہارے چچا آتے ہی ہوں گے۔ انہوں نے بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا تھا۔ مجھے میرے بابا سے بات کرنی ہے۔ اسے فوراً اپنے بابا کا خیال آیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس پوری دنیا میں وہ واحد ہیں جو اسے کچھ نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ چپ کرو تم لڑکی، کرواتی ہوں میں تمہارے باپ سے تمہاری بات۔ وہ اس کا بازو سختی سے پکڑتے بولی تھی۔ وہ بے بسی سے مزید رونے لگی تھی۔ تبھی جہان زیب خان ان کی طرف آیا تھا۔ چچی سائیں، چاچو سائیں ڈیرے پر بلا رہے ہیں۔ وہ نوین سے نظر چراتے ہوئے بولا تھا۔ تم اس کو لے کر چلو، میں اس کی چادر لاتی ہوں۔ وہ بنا کچھ بولے بس خالی نظروں سے جہان زیب کو دیکھنے آگے کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے سمجھوتا تو نہیں کیا تھا لیکن جہاں سب ایک طرف تھے وہاں وہ معصوم اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے وہ چپ چاپ چل دی تھی۔ لیکن اس کے دل میں ایک امید تھی کہ اس کے بابا جب واپس آئیں گے تو اسے بچا لیں گے، اور ایک اسی امید کے سہارے وہ یہ فیصلہ مان چکی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی تبھی حالہ خان نے چادر لا کر اسے تھمائی تھی، جسے اس نے خاموشی سے تھام کر اوڑھ لیا تھا۔ اب آگے جہان زیب خان اور فرحان خان بیٹھے تھے اور پیچھے وہ۔ پورا راستہ وہ بس روتی رہی تھی۔ یہ اس کے وہ بھائی تھے جن کے ساتھ اگر وہ سفر کرتی تھی تو پورا راستہ کچھ نہ کچھ بولتی رہتی تھی، اور اس کی معصوم باتیں سن کر وہ ہمیشہ ہنس دیتے تھے۔ لیکن آج اس کے وہی بھائی خود غرض بن گئے تھے۔ اس طرح کی بہت سی سوچیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ نہیں، سوچ سوچ کر وہ سارا راستہ روتی رہی تھی۔ مبارک ہو سلطان خان یوسف زئی کی پہلی شکست۔ خبر ان تک پہنچتے ہی حاکم خان نے سلطان خان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ کیسی شکست؟ اسے بھی تجسس ہوا تھا۔ وہ اپنی بھتیجی لا رہے ونی کرنے کے لیے، اور ہم اب تمہارا اور اس کا نکاح کروائیں گے۔ انہوں نے خوشی سے اسے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ نکاح؟ کیا یہ ضروری ہے؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، یہ ضروری ہے، اور ابھی سارے گاؤں کے لوگوں کے سامنے تمہارا نکاح ہوگا۔ انہوں نے ایک اور انکشاف کیا تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یوسف زئی اپنی بیٹی کیوں نہیں دے رہا؟ ہمیں بدلہ یوسف زئی سے لینا ہے۔ اس نے ایک اور نکتہ اٹھایا تھا۔ بیٹی ہو یا بھتیجی ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ ہمارا مقصد کچھ اور ہے۔ حاکم خان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بھی مسکرا دیا تھا، اور پھر ڈیرے پر ایک بار پھر سے سب اکٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد گاڑی آ کر وہاں رکی تھی، جس میں سے یوسف زئی، اس کے دونوں بھتیجے اور نوین خان باہر نکلی تھی۔ نوین نے جواب سے سارا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔
اور نظریں بالکل جھکی ہوئی تھی، نہ کوئی اسے دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی وہ کسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے لا کر وہاں بٹھایا گیا تھا۔ سلطان خان کا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ اس کی طرف دیکھے بنا بس نظر جھکائے بیٹھا اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں الجھائے انہیں ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر اگلے چند لمحوں میں ان دونوں کا نکاح کروا دیا گیا تھا۔ نوین نے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی سسکیاں دبائی تھی، اور مزید دیگر معاہدے طے کرنے کے بعد سب آہستہ آہستہ جانے لگے تھے۔ فرحان اور جہانزیب نے اس کے قریب آتے اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا تھا، لیکن وہ فوراً سے پیچھے ہو گئی تھی۔ مایوس ہو کر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے تھے۔ اب وہاں صرف سلطان خان، حاکم خان اور نوین خان تھے۔ جاؤ اسے گھر چھوڑ کر آؤ، انہوں نے سلطان خان کو حکم دیا تھا۔ وہ سر خم کرتے آگے کی طرف بڑھا تھا۔ نوین اس کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ اپنی سسکیاں پر قابو نہیں رکھ سکی تھی۔ گاڑی میں وقفے وقفے سے ہواؤں کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ سلطان خان اس کی سسکیاں بآسانی سن سکتا تھا۔ جب حد ختم ہوئی تو اس نے جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ کس چیز کا ماتم بنا رہی ہو تم؟ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے نوین کا بازو ہلایا تھا۔ وہ مزید بری طرح رونے لگی تھی۔ کچھ نہیں، وہ اپنے آنسو صاف کرتے بولی تھی۔ تمہیں میں ایک بات پہلے ہی بتا دوں، مجھے تمہاری طرح رونے دھونے والی عورتیں بالکل نہیں پسند۔ اب خبردار جو تم دوبارہ میرے سامنے روئی تو۔ اس نے غصے سے کہتے نوین کے بازو کو جھٹکا دیا تو اس کے چادر پیچھے کی طرف گری تھی اور نقاب اترا تھا۔ بھورے بالوں والی سرخ و سفید والی وہ لڑکی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سلطان خان اسے دیکھتے ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا تھا۔ آخر کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بس اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ روئی روئی گلابی آنکھیں اور گلابی گالوں والی وہ بالکل گڑیا جیسی تھی۔ نہیں روؤں گی، وہ اپنے بازو کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ سلطان خان نے بنا مزید کچھ بولے گاڑی چلائی تھی۔ اب وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوئے، سلطان خان نے اپنے مورے کو آواز دی تھی۔ مورے! وہ سامنے ہی لاؤنج پہ بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے دعا پوری ہونے کے بعد پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں بولو سلطان۔ وہ ابھی سے کچھ کہہ ہی رہی تھی کہ ان کی نظر نوین پر پڑی تو ان کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ یہ لڑکی، اسے کیوں لائے ہو؟ انہوں نے کسی خدشے کے تحت پوچھا تھا۔ مورے، یہ خون بہا میں آئی ہے، اب یہی رہے گی، اس نے انہیں بتایا تھا۔ وہ بس سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ سلطان خان اسے وہاں چھوڑتے خود چلا گیا تھا۔ ادھر آؤ، انہوں نے اسے اپنے قریب بلایا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ان کے قریب پہنچی تھی۔ تم تو بہت چھوٹی لگ رہی ہو مجھے، انہوں نے نہایت نرمی سے پوچھا تھا۔ نوین جو ڈر رہی تھی، اب ان کی بات سنتے اس نے حیرت سے انہیں دکھا تھا۔ ایسے نہ دیکھو، میں کبھی تمہارے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتی، یہ میری فطرت نہیں ہے، اور ویسے بھی تم پر جتنے بھی ظلم کر لو میرا بیٹا اب واپس نہیں آئے گا، انہوں نے نم آنکھیں صاف کرتے کہا تھا۔ نوین کو ان کی حالت پر ترس آیا تھا۔ آنٹی، اس نے نرمی سے انہیں پکارا تھا۔ مجھے آنٹی نہ کہنا، تم مجھے مورے کہا کرو، انہوں نے اسے ٹوکا تھا اور واپس مڑ گئے تھے۔ پھر انہوں نے ایک نوکرانی کو آواز دی تھی اور فوراً سے ایک عورت وہاں آ گئی تھی۔ اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، کام وغیرہ سکھاؤ، یہ تمہاری مدد کیا کرے گی آج سے، وہ اس نوکرانی کو حکم دیتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ویسے تم ہو بہت پیاری، اور نصیب دیکھو کہاں پھوٹا ہے، وہ افسوس کرتے بولی تھی۔ نوین بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ پھر اس کا پورا دن اس نوکرانی کے ساتھ گزرا تھا، اور رات کو اسے ایک کمرہ دیا گیا تھا جو چھوٹا سا تھا لیکن گزارے لائق تھا۔ ابھی تک اسے یہاں کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ پورے دن کا ضبط کھوتے وہ بستر پر لیٹتی ہی سو گئی تھی۔ 2 دن اسی طرح گزر گئے تھے۔ ان 3 دنوں میں اس کا سامنا حاکم خان اور سلطان خان سے نہیں ہوا تھا، لیکن آج سب حویلی میں موجود تھے۔ اس نے رات کا کھانا کھایا تھا۔ سلطان خان نے اسے اس دن کے بعد آج دیکھا تھا۔ وہ معصوم حسن کا پیکر ہی رہی تھی۔ کھانا شروع کرتی حاکم صاحب نے غصے سے چلائے تھے۔ کس نے بنایا یہ کھانا؟ ان کی گرجدار آواز سے سہم کر نوی نے بتایا تھا کہ میں نے بنایا ہے۔ یہ کھانا ہے؟ تمہیں ایک ڈھنگ کا کام نہیں آتا لڑکی، وہ غصے سے چلائے تھے، اور ساتھ ہی انہوں نے کھانے کی پلیٹ کو ہاتھ مارتے کھانا نیچے گرایا تھا، اور وہ پلیٹ سیدھا نوین کے پاؤں پر جا کر گری تھی۔ تکلیف سے وہ دھوری ہوئی تھی۔ نیچے بیٹھتے اس نے اپنا پاؤں تھاما تھا۔ ایک تو کھانا گرم تھا اور اوپر سے پلیٹ اس کے پاؤں پر بہت زور سے لگی تھی۔ ملالہ خان نے دہل کر اسے دیکھا تھا، لیکن وہ آگے بڑھ کر اس سے ہمدردی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ ان کے شوہر نے انہیں اس سے بھی برا سزا دینی تھی۔ وہ غصے سے اسے گھورتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی نوین کی دبی دبی سسکیاں ڈائننگ روم میں گونجنے لگی تھیں، لیکن سلطان خان ایسے کھانا کھانے میں مصروف تھا جیسے اسے کچھ سنائی نہ دے رہا ہو۔
ملالہ خانہ اٹھ کر اس کے قریب گئی تھی۔ اٹھو بچے، انہوں نے ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کرنا چاہا تھا۔ وہ تکلیف سے لب بھیجے بمشکل کھڑی ہوئی تھی، لیکن تکلیف اس قدر تھی کہ اس سے ایک قدم بھی چلا نہیں گیا تھا۔ نہیں چلا جا رہا مجھ سے مورے، وہ روتے ہوئے بار بار کہہ رہی تھی۔ بیٹا اٹھاؤ قدم، کوشش کرو، اب کمرے تک تو جانا ہے نا، انہوں نے پیار سے پچکارا تھا۔ مورے، وہ بھی مزید کچھ بولتی کہ سلطان خان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ مورے آپ جائیں یہاں سے، اسے میں کمرے تک لے جاتا ہوں۔ اس نے ان کے ہاتھ سے نوین کا ہاتھ تھاما تھا۔ انہوں نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا، لیکن پھر وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھیں۔ وہ جانتی تھی ان کا بیٹا کتنا ہی سنگ دل نہ ہو، کہیں نہ کہیں اس نے ماں کی نرمی بھی چرائی تھی۔ ان کے جاتے ہی سلطان خان نے اس کی طرف دیکھا تھا، جو اس کے بالکل پاس کھڑی چہرہ جھکائے اپنی پاؤں کو دیکھتے رو رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے اس نے کچھ بھی سوچے بنا اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ ہاں، اس اچانک حرکت پر اس نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے تھے اور آنکھیں پھیلائی اس نے سلطان کی طرف دیکھا تھا۔ نوین کی حرکت پر اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی تھی، جسے وہ بڑی مہارت سے چھپا گیا تھا۔ وہ نوین کو لیے اپنے کمرے میں آیا تھا اور اسے صوفے پر بٹھایا تھا۔ سب سے پہلے تو تم یہ رونا دھونا بند کرو، مجھے تو لگتا ہے تمہارا سب سے پسندیدہ کام ہی رونا ہے، وہ ناراض میں سے کوئی چیز ڈھونڈتے ہوئے بولا تھا۔ نوین نے آنسو صاف کرتے منہ بنایا تھا، تبھی وہ اپنے ہاتھ میں ایک ٹیوب لے کر اس کی طرف مڑا تھا، اور اس کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سلطان خان نے اس کے دونوں پاؤں پکڑ کر سامنے ٹیبل پر رکھے تھے اور اس کے زخم صاف کرتے ان پر ٹیوب لگانے لگا تھا۔ نوین کی نظریں اسی پر ٹکی تھی۔ چوڑے کھانے، دراز قد، گندمی رنگت اور چہرے پر رہنے والی ہم وقت سنجیدگی، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ایک پرکشش مرد تھا، لیکن جس طرح وہ اپنا سارا غرور، انا، سب کچھ بھلا اس کے قدموں میں بیٹھا تھا، بس اس ایک عمل نے نوین خانزادہ کے دل کے دروازے سلطان خانزادہ کے لیے کھول دیے تھے۔ جتنی دیر وہ اس کی ٹیوب لگاتا رہا تھا، وہ اتنی دیر اس کے ایک ایک نشق کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا تو نوین نے شرمندگی سے نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ ہاتھ دھو کر وہ واپس آیا تھا، وہ ابھی بھی ویسی ہی بیٹھی تھی۔ اب کیا ساری رات ایسے ہی بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ بیڈ پر چلو، اس نے نیا حکم دیا تھا۔ کون سے بیڈ پر؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اس بیڈ پر سونے کا کہہ رہا ہے یا جانے کا کہہ رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا بیڈ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ وہ طنزیہ لہجے بولا تھا۔ تو آپ کہاں سوئیں گے؟ اس نے پھر پریشانی سے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تم اتنی موٹی ہو کہ اس بیڈ پر صرف تم پوری آؤ، اس لیے اٹھو اور بیڈ پر جاؤ۔ وہ اسے کہتے ہوئے اپنے کپڑے نکالنے لگا تھا۔ لیکن میں بیڈ پر کیسے جاؤں؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ سلطان کے ہاتھ رکے تھے، اس نے مڑ کر اسے دیکھا تھا، لیکن اس کے معصوم چہرے پر سے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اسے تنگ کرنے کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔ پھر وہ دوبارہ اس کے قریب آیا تھا اور اسے ایک بار پھر اٹھاتے بیڈ پر لٹایا تھا۔ تم سیدھی طرح بھی کہہ سکتی تھی کہ تم چاہتی ہو میں تمہیں اٹھا کر بیڈ پر بٹھا دوں، سلطان نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی، وہ فوراً سے بولی تھی۔ سلطان نے آبرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا تھا تو اسے اپنی جلتی زبان کا احساس ہوا تھا۔ وہ اس کی ذرا سی نرمی پر اس کے ساتھ اس قدر فری ہو گئی تھی کہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ سوری، اس نے سر جھکا کر کہا تھا۔ سلطان کچھ دیر سے دیکھتا رہا اور پھر دوبارہ الماری کی طرف بڑھا تھا۔ وہاں سے اپنا ٹراؤزر شرٹ نکالتے وہ واش روم میں بند ہوا تھا۔ اس کے جاتے ہی نوین نے گہرا سانس لیا تھا اور کمبل سر تک اڑتے لیٹ گئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ لیٹی سے اپنے آس پاس وہی خوشبو محسوس ہوئی جو سلطان خانزادہ استعمال کرتا تھا۔ نوین کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس نے مسکرا کر کمبل میں چہرہ چھپایا تھا۔ وہ ایک نئی راہ کی مسافر بن رہی تھی، اس سب کے انجام سے یکسر انجان۔ کچھ دیر بعد وہ شاور لے کر لباس تبدیل کرتے باہر آیا تھا اور اس کی نظریں سیدھا اپنے بیڈ کی طرف اٹھی تھی۔ اسے اپنے بیڈ پر لیٹا دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتے لائٹ آف کر کے اس کے قریب آیا تھا اور کمفرٹر ہٹاتے خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا تھا۔ نوین نے فوراً سے پیچھے ہونا چاہا تھا، لیکن سلطان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کھینچا تھا۔ نوین نے اس کی اتنی قربت میں اپنا سانس تک روک لیا تھا۔ سانس لو لٹل گرل، ایسا نہ ہو میں تمہاری سانسیں اپنے طریقے سے بند کر دوں۔ سلطان نے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ نوین نے گہرا سانس لیا تھا۔ سلطان نے اس کی طرف کروٹ لیتے اس کا سر اپنے بازو پر رکھتے دوسرا بازو اس کے گرد لپیٹے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس نے مدھم آواز میں پوچھا تھا۔ تھوڑا تھوڑا، وہ بھی آہستہ سے بولی تھی۔ سلطان نے اس کی معصومیت سے کہنے پر اس کا ماتھا چومتے سے سینے سے لگایا تھا۔ یہ سب نوین کے لیے نیا تھا، بالکل انجانا سا احساس، لیکن وہ اس کا محرم تھا، اس لیے ان دونوں کو ہی ایک دوسرے کے حصار میں سکون مل رہا تھا، اور کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ سلطان نے بھی اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے آنکھیں بند کی تھی۔
صبح اس کی آنکھ کھلی تو پہلے تو وہ اندازہ نہیں لگا سکی کہ وہ کہاں ہے، لیکن پھر اپنے برابر میں لیٹے سلطان خان زادہ پر پڑھتے ہی اسے رات کا واقعہ یاد آیا تھا۔ اس نے سلطان خان کی طرف دیکھا تھا جس کا چہرہ نوین کے بالکل قریب تھا۔ اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، سوئے ہوئے وہ کتنا پرسکون لگ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر سے دیکھتی رہی تھی۔ اگر میرا دیدار ہو گیا تو آپ اٹھنے کی زحمت کریں گی؟ سلطان خان نے آنکھیں کھولتے کہا تھا تو نوین نے ہڑبڑا کر فوراً سے نظر جھکائی تھی۔ وہ اتنی دیر سے سمجھ رہی تھی کہ وہ سویا ہوا ہے، لیکن وہ تو جاگ رہا تھا۔ اٹھو اب، اسے ہلتے نہ دیکھ کر سلطان نے دوبارہ کہا تھا تو وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھی تھی اور اپنے بھکرے بال سمیٹتے اس نے کیچڑ لگایا تھا، پھر دوپٹہ صحیح کرتے وہ نیچے اتری تھی۔ میرے کپڑے نکالو، سلطان نے اٹھ کر بیٹھتے حکم دیا تھا۔ وہ اس کی الماری کی طرف بڑھی تھی۔ پاؤں میں ابھی بھی تکلیف تھی لیکن اب وہ آرام سے چل سکتی تھی۔ کون سے کپڑے نکالوں؟ اس نے پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کوئی بھی نکال دو، وہ بالے میں ہاتھ پھیر کر کہتے اٹھا تھا اور واش روم میں چلا گیا تھا۔ نوین نے اس کے سب کپڑوں کا جائزہ لینے کے بعد براؤن شلوار قمیض کے ساتھ آف وائٹ شال نکالی تھی۔ وہ اکثر ایسے ہی ڈریسنگ کرتا تھا اور اس ڈریس میں وہ لگتا بھی بہت وجیح تھا۔ وہ اس کے کپڑے بیڈ پر رکھتے پلٹی تھی جب وہ باہر آیا تھا۔ میں جب تک شاور لیتا ہوں میری ناشتہ لے کر آؤ، اس نے ایک نیا حکم دیا تھا۔ اس کا لہجہ اور انداز پھر پہلے جیسے ہو گئے تھے، سنجیدہ اور روڈ۔ کل رات والے سلطان کی جھلک اب نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ کچھ بھی بولے بنا اس کے حکم مانتی جا رہی تھی۔ وہ باہر نکلی اور کچن میں جاتے اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی تو وہ تر و تازہ اور فریش سا آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ کس قدر حسین مرد تھا جو صرف اس کا تھا، کاش وہ اس پر حق جتا بھی سکتی۔ سلطان آئینے میں اس کی محویت دیکھ سکتا تھا۔ پھر وہ چلتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ دھیان سے لٹل گرل، کہیں محبت نہ ہو جائے، وہ جھک کر اسے کہتا اس کے ہاتھ سے ٹرے لے کر مڑ گیا تھا۔ نوین کو اپنی حرکت پر شرمندگی ہوئی تھی، وہ وہیں سے پلٹ گئی تھی۔ اس کے بعد جب تک وہ چلا نہیں گیا وہ سارا وقت کچن میں ہی چھوٹے موٹے کام کرتی رہی تھی۔ جب سے یہ ونی والا مسئلہ حل ہوا تھا وہ سب پرسکون ہو گئے تھے۔ انہیں لگا جیسے سارے مسئلے ٹل گئے۔ ابھی بھی وہ سب لاؤنج بیٹھے چائے پی رہے تھے جب کاظم خان اپنے ہاتھ میں ایک ہینڈ کیری تھامے اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ کام کے سلسلے میں پچھلے 6 مہینوں سے ملک سے باہر تھے اور آج وہ واپس آئے تھے۔ انہیں دیکھتے ایک لمحے کے لیے سب کی سانسیں تھمی تھیں۔ السلام علیکم، انہوں نے مسکراتے ہوئے سب کو سلام کیا تھا۔ ان سب میں سے کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا وہ اتنی جلدی واپس آ جائیں گے۔ بابا سائیں، سب سے پہلے فرحان ہوش میں آیا تھا اور ان سے ملا تھا، پھر اس کے بعد سب باری باری ان سے ملے تھے۔ ارے میری گڑیا ملنے نہیں آئی مجھ سے، لگتا ہے اسے پتہ نہیں لگا اس کے بابا آئے ہیں۔ جب انہیں بیٹھے کافی دیر گزری تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے تھے۔ میں خود مل کر آتا ہوں، وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے تو یوسف زئی ہمت کرتے ان کے پاس آئے تھے۔ بھائی صاحب، انہوں نے بمشکل انہیں پکارا تھا۔ کیا ہوا یوسف؟ وہ ان کے پریشان چہرے کو دیکھتے سنجیدہ ہوئے۔ بھائی صاحب، وہ ہاشم نے حاکم خان کے بیٹے کا قتل کر دیا۔ ان کی بات سنتے کاظم خان نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے تم یوسف؟ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اب کہاں ہے وہ؟ اور تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ بھائی صاحب، وہ قتل کرنے کے بعد بھاگ گیا تھا تو حاکم خان نے خون بہا میں ہمارے خاندان کی لڑکی مانگی تھی تو وہ ہچکچاتے ہوئے بتا رہے تھے۔ تو کیا یوسف؟ ان کا دل کسی انہونی کے احساس سے تیزی سے دھڑکا تھا۔ تو یہ کہ ہم نے نوین کو… خبردار یوسف، اگر تم نے یہ کہا کہ میری بیٹی کو تم نے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ یوسف خان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی چلائے تھے۔ بھائی صاحب، میں مجبور تھا، انہوں نے ہاتھ جوڑے تھے۔ کاظم خان نے بے یقینی سے اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ تم یوسف، تم نے… ان سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، وہ صوفے پر ڈھہ گئے تھے۔ میری پھولو جیسی بیٹی کو تم نے ان کے حوالے کر دیا؟ کافی دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئے تھے۔ یوسف خان نے سر جھکایا تھا۔ اور تم دونوں، تمہاری تو بہن تھی وہ، تم دونوں نے اسے دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ دل نہیں کانپا تم لوگوں کا؟ وہ ابھی چھوٹی سی ہے، اسے تو ابھی دشمنیوں کے مطلب بھی نہیں پتا۔ وہ اب اپنے دونوں بیٹوں پر چلا رہے تھے جو سر جھکائے کھڑے تھے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم تینوں سے، کیسے میری بیٹی کو ان کے حوالے کر دیا؟ وہ بے بسی سے بولے تھے۔ بابا سائیں، ہم مجبور تھے، اگر یہ نہ کرتے تو وہ ہم دونوں میں سے کسی کو قتل کر دیتے۔ فرحان نے وضاحت دی تھی۔ اور تم موت سے ڈر گئے؟ جب تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے تو تمہارے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ تم اپنی بہن کو جیتے جی دفن کرائے ہو؟ انہوں نے غصے سے اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ میں جا رہا ہوں اپنی بیٹی کو لینے اور میں اسے لے کر آؤں گا۔
وہ باہر کی طرف بڑھے تھے۔ واپس آئی، آپ ایسے نہیں جائیں۔ جہان زیب اور فرحان ان کے پیچھے بھاگے تھے، لیکن وہ ان دونوں کی سنے بنا گاڑی بھگا لے کر گئے تھے۔ گاڑی نکالو، ہم بھی چلتے ہیں، یوسف خان نے باہر آتے ان دونوں سے کہا تھا۔ فرحان نے گاڑی نکالی تھی۔ حاکم خان اور سلطان خان ابھی بھی حویلی واپس آئے تھے۔ وہ دونوں زنان خانے بیٹھے کسی مسئلے پر بات کر رہے تھے۔ نوین ان کے لیے چائے بنا کر لائی تھی۔ سلطان نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا، جو مسٹرڈ رنگ کے کرتا ٹراؤزر جس پر بلیک کڑھائی تھی میں ملبوس سیاہ چادر لیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ ابھی وہ ان دونوں کو چائے دے کر پلٹی ہی تھی کہ ایک ملازم اندر آیا تھا۔ خواجہ صاحب، باہر قاسم خان آیا ہے، اس نے حاکم خان کو بتایا تھا، اور نوین کو لگا جیسے اس کو کسی نے نئی زندگی دے دی ہو۔ وہ سب بھول کر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ وہ بھول گئی تھی وہ اب حاکم خان کی حویلی میں ہے، وہ بھول گئی تھی وہ سلطان خان کی بیوی ہے۔ اسے یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس کے بابا باہر کھڑے ہیں۔ وہ ایک ہی لمحے میں ان تک پہنچ جانا چاہتی تھی۔ سلطان، اپنی بیوی کو سنبھالو، حاکم خان کھڑے ہوتے غصے سے بولے تھے۔ میں دیکھتا ہوں بابا سائی، وہ کہتے ان کے ساتھ ہی باہر کی طرف بڑھا تھا۔ بابا، اس نے انہیں دیکھتے ہی اونچی آواز میں پکارا تھا۔ اپنی بیٹی کی آواز سنتے وہ اس کی طرف لپکنے لگے تھے، لیکن گارڈ نے ان کا راستہ روک لیا تھا۔ بابا، ابھی وہ مزید آگے بڑھتی سلطان خان نے پیچھے سے آ کر اس کا بازو پکڑا تھا۔ اس نے پلٹ کر سلطان کو دیکھا تھا، اس کا پورا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ مجھے میرے بابا سے ملنے دے پلیز، وہ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی۔ چپ کرو ورنہ منہ توڑ دوں گا تمہارا، سلطان نے اونچی آواز میں کہتے ہاتھ اوپر اٹھایا تھا۔ نوین نے سہم کر آنکھیں بند کی تھیں، لیکن سلطان اس کے معصوم چہرے پر تھپڑ مار نہیں سکا تھا۔ خبردار جو میری بیٹی کو ہاتھ لگایا تم نے، قاسم خان سلطان کو ہاتھ اٹھاتے دیکھ کر چلائے تھے۔ حاکم خان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ قاسم خان، اب تمہاری بیٹی ہمارے قبضے میں ہے، ہم جیسا چاہیں سلوک کریں، حاکم خان کمینگی سے بولا تھا۔ سلطان نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا اور اب وہ بن مچھلی کی طرح تڑپتی نوین کو سختی سے گھور رہا تھا۔ خبردار جو اب تمہاری آواز نکلی، بند کرو یہ رونا دھونا، اس نے سختی سے کہا تھا۔ نوین نے اپنے آنسو صاف کیے تھے، لیکن وہ مسلسل بہے جا رہے تھے۔ گارڈز، باہر نکالو اسے، حاکم خان نے گارڈز کو اشارہ کیا تھا، جو سب اس کے بابا کی طرف بڑھے تھے۔ دھکے دیتے ان کے گھٹنے اور پیٹ کو مارتے وہ قاسم خان کو باہر نکالنے لگے تھے۔ نوین چلائی تھی، اللہ کا واسطہ انہیں روک لے، میں نہیں ملوں گی بابا سے، لیکن انہیں کہیں میرے بابا کو نہ مارے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سلطان خان کا قمیض سینے سے پکڑے سے جھنجھوڑتے بولی تھی، لیکن وہ بے حس بنا کھڑا تھا۔ آپ کو خدا کا واسطہ، وہ مسلسل لڑ رہی تھی، لیکن وہاں کوئی اس کی نہیں سن رہا تھا۔ گارڈ سے مارتے ہوئے اس کے بابا کو نکال دیا تھا۔ تبھی یوسف خان اور اس کے بھائی وہاں آئے تھے۔ انہوں نے کچھ بھی کہے بنا قاسم خان کو اٹھاتے گاڑی میں ڈالا تھا۔ ان کا پورا وجود لہو لہان تھا۔ نوین کو اب کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کے باپ کے لیے کیوں نہیں پڑے، کیونکہ وہ ان کی خود غرضی سے واقف تھی۔ اسے اندر لے کر جاؤ، حاکم خان نے سلطان کو حکم دیا تھا۔ وہ نوین کو اندر لے کر گیا تھا، وہ ابھی تک رو رہی تھی۔ کمرے میں لے جاتے اس نے نوین کو بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ رونا بند کرو، سلطان نے غصے سے دھاڑا تو نوین منہ پر ہاتھ رکھتی سسکیاں روکنے لگی تھی۔ میرے بابا آخری سانسیں لے رہے، پلیز مجھے ایک بار ملوا دیں۔ وہ اچانک سلطان کے قدموں میں گرتی روتے ہوئے بولی تھی، تمہارا باپ مرتا ہے تمہارے، اور اگر اب تم، سلطان نے اتنے ہی کہا تھا کہ نوین چیختے ہوئے پیچھے ہوئی تھی، تم بھی سب کی طرح ایک ظالم انسان ہو۔ پہلے مرے ہوئے بھائی نے ظلم کیا اور مجھے خون بہا میں دے دیا، اور اب تم بھی ایک بزدل مرد کی طرح عورت پر طاقت دکھا رہے ہو۔ اس کا سارا بند آج ٹوٹ گیا تھا۔ تمام جو وہ اتنے دنوں سے سب کا ظلم برداشت کر رہی تھی، آج جب بات اس کے بابا پر آئی تو وہ چپ نہیں رہ سکی تھی۔ اس 17 سالہ لڑکی کی اتنی زبان دے کر سلطان خان نے اس کے بالوں کو سختی سے پکڑتے اسے کھڑا کیا تھا۔ تکلیف سے اس نے آنکھیں بند کی تھیں۔ خبردار جو اب تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو چپ کر کے بیٹھو یہاں، سلطان نے اسے دوبارہ بیٹھ پر دھکا دیا تھا۔ میں نہیں بیٹھوں گی، مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے، سمجھ کیوں نہیں آتی آپ کو؟ وہ دوبارہ کھڑی ہوتے اس کا گریبان پکڑتے چلائی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ کی ہر بات مانوں گی، سارے حکم مانوں گی، بس مجھے میرے بابا کے پاس لے جائیں۔ تھک ہار کر اس نے سلطان کے سینے پر سر رکھا تھا۔ سلطان خان کو جیسے اس پر ترس آیا تھا، وہ لڑکی واقعی اپنی عمر سے زیادہ کچھ سہ رہی تھی۔ سلطان نے اس کے گرد حصار بنایا تھا۔ بس کرو، میں تمہیں لے کر جاؤں گا تمہارے بابا کے پاس، لیکن پہلے رونا بند کرو، سلطان نے نرمی سے اس کے بال سہلاتے کہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے سلطان کی طرف دیکھا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے نا؟
اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ پہلے اپنا حولیہ درست کرو، کپڑے چینج کرو، جاؤ منہ دھو کر آؤ۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا تو وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ وہ جتنا بھی سنگ دل بننے کی کوشش کرتا، وہ چاہ کر بھی اس لڑکی کے لیے سنگ دل نہیں ہو پاتا تھا۔ وہ اس کے لیے نرم پڑ جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بلو ڈریس میں بلیک چادر لیے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ چلے؟ اس نے مدھم لہجے میں پوچھا تھا۔ چلو۔ سلطان اس کا ہاتھ تھامتے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو اسے سلطان؟ وہ جیسے ہی باہر نکلنے لگا تھا، پیچھے سے حاکم خان کی آواز آئی تھی، اس کے بابا سے ملوانے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، تم اس لڑکی کو اس کے باپ سے ملوانے لے کر جا رہے ہو؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم سارے اصول بھولتے جا رہے ہو۔ بابا صاحب معاف کرے گا، لیکن میں آپ جتنا سنگدل نہیں بن سکتا۔ مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ یہ لڑکی میری نکم ہے، اور اس کا باپ جو بے گناہ ہے وہ اس وقت زندگی اور موت کے منہ میں ہے۔ اور یہ لڑکی، اس کی کیا غلطی ہے؟ صرف یہ کہ وہ ایک لڑکی ہے، وہ معصوم ہے، دنیا کو مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مجھے صرف اتنا پتہ ہے یہ لڑکی میرے بھائی کی قاتل نہیں ہے، اور جو میرے بھائی کا قاتل ہے وہ آزاد گھوم رہا ہے۔ میں آج سے اسے ہر فسردہ اسم سے آزاد کرتا ہوں۔ حاکم خان خاموشی سے اسے سن رہے تھے۔ وہیں اس کی آخری بات پر انہوں نے اور نوین نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ میں اسے چھوڑنے جا رہا ہوں، اور اب اس کا فیصلہ یہ واپس آنا چاہے یا نہیں، اور اگر یہ واپس آنا چاہے گی تو میں اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے لے کر آؤں گا، ولی کی حیثیت سے نہیں۔ اس نے کھڑے کھڑے اپنا فیصلہ سنایا تھا، جو لاؤنج پہ کھڑی ملالہ خان کے لیے سکون کا باعث بنا تھا۔ آج ان کے بیٹے نے ثابت کر دیا تھا، ان کی تربیت ضائع نہیں گئی تھی۔ لیکن سلطان، حاکم خان نے کچھ بولنا چاہا تو سلطان نے ان کی بات کاٹی تھی۔ پلیز بابا سائیں، اب مجھے مجبور مت کریے گا، اور ہاں، میرے بھائی کا قاتل مل گیا ہے، کل تک اس کی لاش اس کے گھر پہنچ جائے گی۔ وہ انہیں کہتے ساکت کھڑی نوین کا ہاتھ تھام کر باہر نکلا تھا۔ راستے میں وہ جہاں اپنے بابا کے لیے دعائیں کر رہی تھی، وہیں وہ سلطان کی باتوں پر الجھ رہی تھی۔ کیا واقعی وہ اسے آزاد کر رہا تھا؟ اس نے چہرہ موڑ کر 2-3 بار اسے دیکھا تھا، لیکن وہ سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ پھر وہ اسی لیے اس کی حویلی آیا تھا۔ اس نے نوین کو وہیں بیٹھے رہنے کا کہتے خود باہر نکلا تھا۔ اس نے گارڈ سے ہاسپٹل کا پوچھا تھا اور دوبارہ گاڑی بیٹھا تھا، اور کچھ ہی دیر میں وہ ہاسپٹل میں موجود تھے۔ وہ ہاسپٹل کے رش میں اس کا ہاتھ تھامے چل رہا تھا، اور نوین بس اس ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس نے مضبوطی سے اس سے تھاما ہوا تھا۔ وہ اسی لیے ایک کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں اس کے بابا بیڈ پر پڑے تھے۔ ان کے وجود پر بہت سی پٹیاں تھیں۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ باقی سب بھی وہیں موجود تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر وہ سب حیرت سے کھڑے ہوئے تھے۔ سلطان نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ بابا، وہ انہیں پکارتے ان کے قریب آئی تھی۔ کاظم خان نے آنکھیں کھولی تھی۔ میری بچی، میری نوین، تم سچ میں آؤ؟ نوین کو دیکھتے وہ بے یقینی سے بولے تھے، میں آ گئی ہوں بابا۔ وہ بیڈ پر ان کے پاس بیٹھتے ان کے سینے سے لگی تھی۔ وہ بار بار اس کے ماتھا، اس کے گال اور اس کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ میں اب کہیں نہیں جاؤں گی بابا۔ اس نے ان کے آنسو صاف کیے تھے۔ میں اپنی بیٹی کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ انہوں نے بھی اس کے آنسو صاف کرتے کہا تھا۔ باقی سب خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ سلطان خان چلتے ہوئے ان کے قریب آیا تھا۔ نوین اسے دیکھتے پیچھے ہو کر بیٹھی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں ابھی بھی اس کے بابا کا ہاتھ تھا۔ انکل، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں مانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا، لیکن میں شرمندہ ہوں۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میں نوین کو تکلیف نہ پہنچاؤں، لیکن پھر بھی میری وجہ سے جو تکلیف آپ دونوں کو ملی ہے، اس کی معافی مانگتا ہوں میں۔ اس نے ہاتھ جوڑے تھے۔ نوین نے تڑپ کر اس کے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، لیکن اپنی جلد بازی کا احساس ہوتے اس نے سلطان کے ہاتھ چھوڑے تھے اور نظریں جھکا لی تھیں۔ آپ معافی نہیں مانگے میرے بابا، ٹھیک ہے؟ میری نظروں کے سامنے میں نے آپ کو معاف کیا۔ اس نے اپنی شرمندگی کا اثر زائل کرنے کے لیے مدھم لہجے میں کہا تھا، انکل، میں نوین کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فیصلہ اب تمہارا ہوگا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں بہت جلد آزاد کر دوں گا۔ اگر چاہو تو میں تمہیں اپنی بیوی کی حیثیت سے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ فیصلہ کر کے مجھے بتا دینا۔ وہ پہلے کاظم خان اور پھر اس سے مخاطب ہوا تھا۔ کاظم خان بہت غور سے اسے دیکھ رہے تھے، پھر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے باہر نکلنے تک وہ اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ دروازہ کھلتا باہر نکل گیا تھا، اور نوین کی خالی نظریں اس دروازے پر ٹکی رہ گئی تھیں۔ جاؤ، روک لو اسے۔ کاظم خان اپنی بیٹی کی آنکھوں میں لکھی تحریر پڑھ سکتے تھے۔ بابا، میں تو وہ اچھا انسان ہے، میری بیٹی کو سنبھال سکتا ہے، جاؤ اسے روک لو۔ انہیں نے مسکرا کر کہا تھا، تو وہ بھی مسکراتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی تھی۔
وہ کوریڈور کے دوسرے سرے پر تھا۔ خان صاحب، نوین نے اونچی آواز میں اسے پکارا تھا۔ سلطان کے قدم وہیں تھمے تھے۔ وہ یہ آواز کیسے نہیں پہچان سکتا تھا؟ اس نے پلٹ کر دیکھا تھا تو وہ واقعی پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سلطان کو رکنے کا کہا تھا اور خود اس کے قریب آئی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ مجھے چھوڑ کر؟ اس نے سلطان کے قریب آتے شکوہ کیا تھا۔ تم کیوں آئی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، آج سے تم آزاد ہو۔ اس نے ہاتھ سینے پر باندھتے کہا تھا۔ خوش تو ہونا چاہیے تھا مجھے، لیکن کیا ہے نا، مجھے آپ کی قید سے محبت ہو گئی ہے، وہ مسکراہٹ دباتی بولی تھی۔ سلطان نے حیرت سے اسے دیکھتے آبرو چڑھائی تھی۔ سوچ لو، دوبارہ رہائی کا موقع نہیں ملے گا۔ رہائی اب چاہتی بھی کون ہے؟ نوین نے قریب ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ نوین، اگر یہ پبلک پلیس نہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا تمہاری اس حرکت کا انجام۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ وہ قہقہہ لگا کر ہنس دی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ سلطان خان کے سامنے اس طرح کھل کر ہنسی تھی، اور اسی لمحے سلطان خان نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے ہمیشہ اسی طرح خوش رکھے گا۔ ابھی تم جاؤ، تمہارے بابا کو تمہاری ضرورت ہے۔ جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے میں تمہیں لے جاؤں گا۔ سلطان نے پیار سے اس کا گال سہلاتے کہا تھا۔ اوکے، وہ مسکرا کر کہتے وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ سلطان نے دور تک اسے جاتے دیکھا تھا اور پھر خود بھی مسکراتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پلٹ گیا تھا۔ یہ خوشیاں بھرا سفر ان دونوں کا منتظر تھا۔ سلطان نے اپنا کہا پورا کر دیا تھا۔ اگلے ہی دن ہاشم خان کی لاش اس کی حویلی پہنچ گئی تھی۔ وہاں ماتم کا سما تھا۔ یوسف زئی اور حالہ خان کو اپنی خود غرضی کی سزا مل گئی تھی، اور دوسری طرف حاکم خان اب مطمئن تھے اور انہوں نے کاظم خان سے معافی مانگ کر صلح کا مطالبہ کیا تھا، کیونکہ اب وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا تو اپنی مرضی کی زندگی گزار لے جس کے لیے وہ جھک گئے تھے۔ اپنی زندگی میں بہت سی مشکلیں دیکھنے کے بعد آج وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔